مسیح یسوع میں جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے، اس یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کرسمس کے موضوع پر خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12 آیت تک خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تفتیش کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دینا، میں بھی آ کر اس سے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر نظر کیا۔ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہاں پر بار بار مجوسیوں کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے آج تک سنا ہے کہ 3 مجوسی خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے، لیکن آج خداوند کے زندہ کلام میں ہم نے پڑھا کہ کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ مجوسی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اسے گر کر سجدہ کریں۔ وہ اس لیے اسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم اسے قبول کریں۔ اور کہاں سے چلے ہیں؟ پورب سے چلے ہیں۔ پورب اور یروشلم کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور وہ رات کے وقت اس تارے کی روشنی میں، اس تارے کی مدد سے، اس تارے کی رہنمائی سے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اسے سجدہ کریں گے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں کہ تارا، وہ سٹار پورب سے یروشلم تک ان کی مدد کرتا ہوا انہیں
हेरोदिस के पास ले आया और वहां आकर वो पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। और हेरोदिस बादशाह को इस बात की फिक्र है कि मेरे मुकाबला के अंदर कौन ऐसा बादशाह पैदा हो गया है, ऐसा ना हो कि मेरी बादशाही, मेरा तख्त मुझसे छिन जाए। तो उसने अपने दिल में सोच लिया कि जो बादशाह पैदा हुआ है मैं उसे मार दूंगा। अब वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि खुदाम यीशु मसीह कहां पे पैदा हुए। इसलिए नहीं कि उसे सजदा करने के लिए जाऊं, इसलिए ढूंढ रहा है कि जब वो मिले तो मैं उसे जान से मार दूं। अब उन्होंने, हेरोदिस बादशाह ने फक्कियों, सरदार काहिनों को बुलाया जो तौरेत को जानते थे, जो तौरेत को पढ़ते थे। उन्होंने खुदाम यीशु मसीह के पैदा होने की बहुत सारी पेशन गोइयां वो पढ़ते थे, जानते थे कि खुदाम यीशु मसीह कहां पैदा हो गए। लेकिन उसे जानने की, उसे ढूंढने की, उसे सजदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन मजूसी पूरब से निकले हैं और उसे सजदा करने के लिए आए। आज हम खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं कि सरदार काहिन, फक्की, फरीसी जानते थे कि खुदा यीशु मसीह पैदा होंगे, कहां पे होंगे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं रहे। लेकिन मजूसी उसे ढूंढ रहे इसलिए कि उसे सजदा करने के लिए आए हैं। हम भी असली दिल से हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम दिल से उसे कबूल करने की कोशिश नहीं करते। हम ढूंढते हैं कि ऐ खुदा हमें अच्छा घर मिल जाए, हम ढूंढते हैं कि ऐ खुदा हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। हम दुनिया की चीजें ढूंढते हैं, लेकिन मजूसी इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम उसे गिर कर सजदा करने के लिए आए हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं कि हेरोदिस ने फिर मजूसियों को बुलाया, चुपके से बुलाकर उनसे तफ्तीश की कि वो सितारा, जिस सितारे ने तुम्हारी रहनुमाई की है यीशु के पास आपको ले जाने के लिए, वो सितारा आपने कब, किसी वक्त देखा था। तो वो सितारा तो उस वक्त गायब हो गया था, खुदा ने उस सितारे को गायब कर दिया था। अगर वो सितारा रहता तो हेरोदिस बादशाह भी उसके पीछे चलकर खुदावंद यीशु मसीह को जान से मरवा देता, और उसने 2 साल के बच्चों तक बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया था। लेकिन उसने अपनी मकारी के साथ कहा मजूसियों से कि तुम बैतलहम में जाओ और जाकर उस बच्चे को देखो, उसके बारे में ठीक ठीक दरियाफत करो, जब वो मिले तो मुझे भी खबर करना ताकि मैं भी उसे जाकर सजदा करूं। और मजूसी उसकी बात सुनकर रवाना हो गए। और देखो वो सितारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला। हालेलुया। वो सितारा फिर उनकी मदद करना शुरू हो गया। और लिखा है कि जब उन्होंने उस सितारे को देखा तो नहायत खुश हो गए कि हमारी रहनुमाई करने वाला फिर आ गया है। वो सितारे के पीछे चलना शुरू हो गए। और हम किसी के पीछे नहीं चलना चाहते। अच्छा होता कि यूसुफ के भाई उसके पीछे चल पड़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब वो सितारा उनके आगे आगे चला तो जिस जगह यीशु मसीह पैदा हुआ था उस जगह के ऊपर
وہ ستارہ ٹھہر گیا جہاں خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم اور وہ بچہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا تھا۔ مجوسی اس کے پاس پہنچ گئے اور لکھا ہے کہ انہوں نے اسے جا کر سجدہ کیا، گر کر اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا کہ تو ہی نجات دہندہ خدا ہے، تو ہی خداوندوں کا خدا ہے، گر کر اسے سجدہ کیا۔ ہم بھی چرچ جاتے ہیں، ہم بھی گرجے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں کہ آج کرسمس کا پروگراموں کی آج میٹنگ ہے، میں اس لیے چرچ میں آیا ہوں۔ ہم چرچ جاتے ہیں کہ آج میری بیٹی نے پروگرام کے اندر گیت گانا ہے، میں اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم معجزے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نشان دیکھنے کے لیے چرچ میں جاتے ہیں، لیکن مجوسی اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں کہ جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو گر کر سجدہ کیا تو پھر دوسرا کام کیا کیا، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے اور ان میں سے سونا مرلبان خدا یسوع مسیح کو نظر کیا، دیا نہیں، نظر کیا۔ دینا اور بات ہوتی ہے، نظر کرنا اور بات ہوتی ہے کہ تو اس لائق ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جب ہم کسی بڑے کی نظر کچھ کرتے ہیں تو اس کا اجر اور ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈبے کھولے اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھے۔ لیکن ہم اپنے ڈبے کھولنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ڈبے اس وقت کھلتے ہیں جب ہم کرسمس کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا نے ہمیں ڈبے نہیں دیے، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے خدا نے نواز رکھا ہے، لیکن ہم جب کرسمس کی بڑے دن کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارے ڈبے اس وقت ہی خالی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ڈبے کھلتے ہیں یسوع کے سامنے نہیں، شاپنگ مال کے اندر کھلتے ہیں۔ ہمارے ڈبے کھلتے ہیں ہماری یہ دنیا کی چیزیں جب ہم خریدتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کی عید منانے والے ہیں، تو ہم اپنے سارے ڈبے اپنے ہی پہ خرچ کر لیتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، جب کرسمس کا دن آتا ہے تو پھر ہمارے سارے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس اس کی حضوری میں کچھ نظر کریں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خدا کی حضور بھی اپنے ڈبوں کو کھولیں اور اس کی نظر کریں۔ اور تیسری بات کہ جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کر لیا تو جس راہوں سے مجوسی خدا یسوع مسیح کے پاس گئے تھے پھر ان راہوں سے واپس نہیں آئے۔ خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی راہیں بدل لی۔ وہ جھوٹ کی راہیں، جو فریب کی راہیں، جو دھوکہ کی راہیں، جو بغض کی راہیں، جو نامعافی کی راہیں تھی، انہوں نے ان راہوں کو ہی چھوڑ دیا اور وہ دوسرے راستہ پر چلنا شروع ہو گئے، جہاں خدا کی نجات ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں خدا کی بادشاہی ہے۔ جو راستہ خدا کی بادشاہی کو جاتا ہے وہ ان راستے پہ چل گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت سالوں سے بڑا دن آتا رہا ہے، بہت سارے کرسمس ہماری زندگی میں آ رہے ہیں،
لیکن ہم جس راستے پہ جاتے ہیں اسی راستے سے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کمیاں، کمزوریاں، وہ گناہ، وہ خطائیں جو کچھ ہمارے اندر ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی ساری خطائیں، ہماری کمزوریاں اسی وقت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کرسمس تبدیلی کا نام ہے، کرسمس یسوع مسیح کو قبول کرنے کا نام ہے، کرسمس توبہ کرنے کا نام ہے، کرسمس میل ملاپ کا نام ہے، کرسمس ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جب ہم بری راہوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر کرسمس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ ان مجوسیوں نے ان جھوٹ فریب کی راہوں کو چھوڑ کر اپنی راہیں چینج کر لی، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جو اس یسوع مسیح کی راہوں پہ چلتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو میری طرف سے اور میرے فیملی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہو۔ آمین۔